اس سال میری عمر 55 برس کی ہو جائے گی۔ 6 سال پہلے حج پہ گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ۔ اسی برس ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ایک بیٹا ہے میرا، شادی شدہ ہے، اسی کے ساتھ رہتی ہوں۔ ہم کراچی کے ایک پوش علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک منزلہ گھر ہے، اوپر میرا بیٹا اور بہو رہتے ہیں اور نچلے فلور پہ میں اکیلی رہتی ہوں۔ صبح صبح بیٹا اور بہو جاب پر چلے جاتے ہیں اور شام گئے تک لوٹتے ہیں۔ سارا دن میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ کبھی کبھار کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسی آ جائے تو آ جائے، ورنہ سارا دن یوں ہی گزر جاتا ہے۔ مصروفیت بھی کیا ہے، کھانا پکا لیا، ماسی آ گئی تو اس کے ساتھ گھر کی صفائی ستھرائی میں ہاتھ بٹا دیا، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا، یا پھر ایک پرانی عادت ہے ریڈیو سننے کی جو آج تک برقرار ہے تو وہ سن لیا۔ یوں کہیے کہ گھر میں زیادہ تر وقت اکیلے گزرتا ہے میرا، اور بہت اچھا رہتا ہے، لیکن میرے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ سورج کے ڈھلتے ہی شروع ہونے لگتا ہے۔ مجھے اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا ہے، مغرب کے بعد دل گھبرانے لگتا ہے، ذرا ذرا سی ہٹ پہ چونک جاتی ہوں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ گھر میں بیٹا اور بہو موجود ہوں تب بھی یہی کیفیت رہتی ہے۔ رات کو ہم لوگ ساتھ کھانا کھاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ لوگ سونے اپنے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب تک نیند نہ آ جائے میں مختلف طریقوں سے دھیان بٹانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ٹی وی دیکھ لیا، نوافل ادا کر لیے، اور جب بالکل نیند کا خمار ہوتا ہے تبھی لیٹتی ہوں۔ لیکن ادھر میں لیٹتی ہوں اور ادھر نیند ایک دم غائب، پھر سے وہی خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ اکثر سلیپ پیرالائسس کا بھی اٹیک ہوتے ہیں۔ رات کی کسی پہر آنکھ کھل جاتی ہے اور میرا جسم مجھے محسوس نہیں ہوتا۔ میں زندہ ہوتی ہوں، دیکھ سکتی ہوں، لیکن آواز گلے میں دب جاتی ہے، الفاظ منہ سے نہیں نکلتے، جسم اکڑ جاتا ہے۔ پورا زور لگا کر چیخنا چاہتی ہوں لیکن میری آواز کو کوئی پکڑ لیتا ہے، جیسے میں گونگی ہوں، اور یہ سب زہر ایک دم ٹوٹ جاتا ہے اور اتنی زور سے چیخ نکلتی ہے کہ بیٹے کو اوپر منزل تک چلی جاتی ہے، اور ہر بار ہی وہ بھاگ کر نیچے آتا ہے۔ اس کا کہنا ہے جب وہ ایسی کنڈیشن میں میرے پاس آتا ہے تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ہاتھ پیر ہوا میں ہوتے ہیں، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں سکتی۔ میں آنکھیں کھولے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں تو میری آنکھیں اس کو بند کیوں نظر آتی ہیں؟ اب تو میں چیخنے کی بھی کوشش نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، بیٹے کی نیند خراب ہوتی ہے اور حل تو اس کے پاس بھی اس کا نہیں ہے۔ پانی پلاتا ہے، کچھ دیر پاس بیٹھتا ہے، اور پھر کبھی واپس اپنے روم میں چلا جاتا ہے تو کبھی میرے پاس ہی لیٹ جاتا ہے۔ اس لیے اب جب کبھی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے میں چیخنے کی کوشش ہی نہیں کرتی ہوں، اپنی آواز کو اپنے اندر ہی دبا لیتی ہوں۔ کروٹ سے لیٹنے میں مسلسل یہی محسوس ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی لیٹا ہوا ہے، تکیے پر کسی کا وزن محسوس ہوتا ہے، کمبل سرک کر پیچھے ہو جاتا ہے اور پلٹ کر دیکھنے پہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا جو مسئلہ عجیب ہے وہ ہے ایک ہیولے کا نظر آنا اور محسوس ہونا۔ اگر آپ نے کبھی اگربتی کو جلتے ہوئے دیکھا ہو تو اس سے جو دھواں اٹھتا ہے بالکل ویسا ہی ایک ہیولا ہوتا ہے۔ میں اس ہیولے کو 2 بار دیکھ چکی ہوں اور محسوس تو ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔ میرے ساتھ پہلا واقعہ تب ہوا جب رات میں قرآن سنتے سنتے میری آنکھ لگ گئی۔ کسی پہر آنکھ کھلی تو موبائل میں قرآن سٹاپ کیا اور پیاس کی شدت بھی محسوس ہو رہی تھی تو بیڈ سے اٹھی۔ ابھی بیڈ سے نیچے بھی نہیں اتری تھی، سامنے صوفے پر مجھے سفیدی مائل دھواں دکھا جو بالکل ایک انسان کے ہیولے جیسا تھا، جسم، 2 ہاتھ پیر، لیکن سر کے بغیر۔ دوسری بار بھی مجھے وہ آدھی رات میں تقریباً 3 سے 4 بجے کے قریب نظر آیا تھا۔ میں عموماً سیدھی نہیں لیٹتی سلیپ پیرالائسس کے خوف سے، کیونکہ مجھے جب بھی سلیپ پیرالائسس ہوا ہے سیدھے لیٹے لیٹے ہوا ہے، لیکن اس رات آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے نیند کے دوران مجھے کسی چیز کی بار بار آواز آ رہی تھی، اور اس آواز سے ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلی تو چھت پر نظر پڑی،
چھت سے لٹکا ہوا جھومر ہل رہا تھا۔ یہ آواز جھومر کے ہلنے کی تھی۔ اس کو ہلتا دیکھ کر ایک دم سے میں ڈر گئی۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس میں سے ویسا ہی سفیدی مائل دھواں پھیلتا ہوا جس دیوار کے سرہانے میرا بیڈ تھا اس پر آ گیا۔ اب میری کیفیت تقریباً سلیپ پیرالائسس کی ہو چکی تھی۔ نہ جسم ہل رہا تھا نہ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرا ذہن بار بار آیت الکرسی پڑھنے کی طرف جا رہا تھا، لیکن نہ آواز نکل رہی تھی نہ ہونٹ ہل رہے تھے۔ دھواں دیوار کے ساتھ لگ کر ایک انسان جیسا ہیولا بن گیا، بس اتنا ہی مجھے یاد ہے۔ اس صبح جب میرا بیٹا اور بہو نیچے آئے اور مجھے جاگا ہوا نہیں پایا تو روم میں دیکھنے آئے۔ میں واش روم کے دروازے کے پاس اوندھے منہ گری پڑی تھی۔ میں وہاں تک کیوں گئی، کیسے وہاں بے ہوش ہوئی، مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ مجھے جو یاد ہے وہ بس یہ کہ بیڈ کے سرہانے ایک دھواں نما ہیولا میں نے دیکھا تھا، اور اس کے بعد کیا ہوا مجھے آج تک کبھی یاد نہیں آ سکا۔ آفس چھوڑ میرا بیٹا مجھے فوراً ہی ہاسپٹل لے گیا۔ ڈپریشن، اینزائٹی، لونلینس، بس یہی ڈائگنوز ہوا تھا۔ مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ تنہا رہنے کی وجہ سے میری یہ کیفیت ہو گئی ہے، لیکن جو بات میرے اس خیال کو جھٹلا دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ہیولے کو میرا بیٹا بھی 4 مرتبہ دیکھ چکا ہے۔ 2 بار اس نے فجر کے وقت سیڑھیوں پر دیکھا اور 2 بار لیونگ روم میں میرے کمرے کے بالکل قریب۔ اس نے مجھ کو 4 مرتبہ ہی بتایا ہے، ہو سکتا ہے اس سے زائد مرتبہ دیکھ چکا ہو، لیکن میری کیفیت کی وجہ سے مجھے بتانے سے ڈرتا ہو۔ بیٹا میرا ماشاءاللہ صوم و صلات کا پابند ہے، روز گھر میں دم کیا ہوا پانی چھڑکتا ہے۔ کچھ وظائف بھی اس نے مجھے بتائے ہیں، میں باقاعدگی سے پڑھتی ہوں۔ نماز کے دوران بھی مستقل یہی محسوس ہوتا ہے کہ صوفے پر کوئی بیٹھا مجھے گھور رہا ہے، اور یہ احساس اتنا شدید ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اکثر نماز توڑنی پڑتی ہے۔ ڈاکٹر نے جو میڈیسنز دی ہیں وہ بھی چل رہی ہیں، لیکن میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ زندگی تنگ لگنے لگی ہے، سکون کی نیند ہی نصیب نہیں ہوتی۔ جانے میرے کس گناہ کی سزا ہے جو شاید میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ہی ختم ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے۔ بہت جلد ایک نئے سچے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔